ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو تختی میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں وہ تختی نمبر 9 ہے۔ اس تختی میں حرکات اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین کی یعنی اکٹھا ان کو بیان کیا جائے گا، اور قواعد ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ قواعد کا قاعدہ یہ ہے، اس کا پہلے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ جیسے اب یہاں ہے جیم زبر الف مد جا، ابھی اس کے بعد حمزہ ہے، وہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو 4 الف کے برابر پڑھا جائے گا۔ اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اور مد اگر اسی کلمے میں ہے، یہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے اس کو مد متصل بھی کہیں گے اور مد واجب بھی کہیں گے۔ اور اگر دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، یعنی جا لفظ، یعنی سمجھو جا کی جگہ ایسا لفظ ہے کہ سمجھو جیم جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یعنی الف دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، جیسے انا انزلنا۔ اب انا انزلنا میں الف نون انا کے بعد جو ہے نا حروف مدہ ہے، یہ نون کے بعد حروف مدہ ہے، اور انزلنا دوسرے کلمے میں ہے، الف یعنی حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں، تو تب اس کو مد منفصل کہیں گے، اور مد منفصل ہونے کے یعنی جدا جو مد ہوگی اس صورت میں ہوگی، تو اس صورت میں بھی 4 الف کے برابر 3 الف کے برابر اس کو پڑھا جائے گا۔ اور اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو، یعنی آخر میں حروف مدہ اور لین کے بعد سکون ہے، جیسے حروف مدہ کی مثال جیسے جو، اور حروف لین کی مثال خوف، تو اس طرح جب وقف آ رہا ہو، وقف ہونے کی حالت میں عین پہ جو عین کے بجائے جو پڑھنا پڑے اور خوفین کے بجائے خوف پڑھنا پڑے، تو اس کو کہتے ہیں مد لازم کہیں گے، اور اس کی مقدار جو ہے 5 الف کے برابر ہے۔ مد لازم میں کتنے پڑھیں گے؟ ادھر بھی 5 یعنی الف کے 3 الف کے برابر بھی پڑھ لیں، 5 کے برابر بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح اگر اس کے جیسے اب دیکھیں پڑھا جائے گا آل آن۔ اب آل آن میں اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو اس کو مد وقفی کہیں گے، اور عارضی بھی کہیں گے، اور اس کی مقدار جو ہے 3 الف کے برابر ہوگی، یعنی عین جیسے ہم پڑھیں گے آئینہ ہے نا، تو ہم عین، تو آئینہ پڑھیں گے تو آئینہ میں نون ساکن ہوگا تو عین، ویسے پڑھیں گے آئینہ، اور اسی طرح خوف لین کی مقدار ہے، تو یہ 3 الف کے برابر ہوگا اگر حروف مدہ اور حروف لین کے بعد کوئی آخری جو ورڈز ہوگا وہ ساکن ہوگا، تو جیسے جوعن کے بجائے جوع پڑھیں گے اور خوفن کے بجائے خوف پڑھیں گے ساکن ہونے کی حالت میں، تو 3 الف کے برابر اس کی مقدار ہوگی، اس کو مد وقفی اور مد عارضی بھی کہتے ہیں۔ اور را کے اوپر زبر ہوگی اور تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اسی طرح پیش ہوگی تو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ یہ ہر جگہ اس پر ہم عمل کریں کہ را موٹی ہوگی پیش اور زبر ہونے کی حالت میں، اور اسی طرح جو ہے تا ہوگا، تا وقف کی حالت میں ہا کی آواز نکلے گی، جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال ہے ہمزاتن، تو وقف میں ہمزہ ہوگا، اور برارتن وقف میں برارہ، یعنی تا جو ہے وہ کٹ جائے گی، اس کے تا کی آواز ہا میں بدل جائے گی، جو 2 نقطے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تا برارتن میں تا جو ہوگی وہ ہا کی طرح پڑھی جائے گی وقف کی حالت میں۔ یہ ذہن میں ہو، یہ ہر جگہ ہو، اور یہ تختی اب شروع ہوتی ہے، اور اس تختی کا میں آغاز شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی میری اس سبق سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آ ما، نون زبر نا، آمانا،
اب یہاں حمزہ کے کھڑی زبر ہے اور اس کو ایک الف کے برابر پڑھنا ہے، اور میم زبر ما نون زبر نا، یہ زبر ہے، اس کو نہیں کھینچنا، میم کو بھی اور نون کو بھی نہیں کھینچنا، لیکن الف کو حمزہ کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ مانا، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، وا۔ اب یا زائد ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے حمزہ کھڑی زبر آ اور واو کھڑی زبر وا، بس ان دو کو پڑھنا ہے، یا ایکسٹرا ہے۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ ایسے یا آئی ہوئی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، جو خالی ہے یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیا تین۔ وقف میں کیا پڑھیں گے؟ آنیا۔ اور اب یہاں پیچھے پڑھا تھا کہ وقف کے بارے کس طرح ہوگا، آنیت، تا جو ہے وہ ہا میں بدل جائے گی، آنیا تین کے بجائے آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی۔ وقف میں ایلاف، یعنی 3 الف کے برابر مقدار ہو جائے گی مد کی۔ اور حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ زبر یا آئی، نون زبر نا، آئینہ۔ وقف میں آئین، ویسے ہم پڑھیں گے جلدی میں، آئینہ، آئینہ، تو ہم جب وقف کریں گے تو مد 3 الف کے برابر ہو جائے گا، آئین۔ با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا۔ اور اگر وقف کریں گے جا، یعنی حمزہ کا جھٹکا ہوگا لیکن کچھ پڑھنا نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں پڑھنی، یہ وقف کی یہ مقدار ہے، جا نہیں پڑھیں گے وقف میں، جا۔ اور اگر ملائک پڑھیں گے جا، جیم زیر یا مد جی۔ ابھی ادھر ہم الف کو نہیں پڑھنا، صرف اس کو ادھر جو ہے یا کو جوڑ میں پڑھنا ہے، جیم زیر، یہ جیم کھڑی زیر، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر آ، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ کسی جگہ میں جیم زیر ہوگا، یہاں تو جیم کھڑی زیر ہے، کسی جگہ میں جیم زیر یا مد جی پڑھیں گے جوڑ میں، جیم کے نیچے کھڑی زیر نہیں ہوگی، جیم کے نیچے زیر ہوگی اور آگے یا آئے گی، جوڑ میں پڑھی جائے گی۔ یہاں تو انہوں نے کھڑی زیر دی ہوئی ہے، کسی نورانی قاعدے میں جیم کے نیچے زیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کھینچا جاتا ہے جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، جو عین۔ وقف میں جو، یعنی عین کی آواز نکلے آخر میں۔ خا زبر واو خو، فا دو زیر فن، خوفن۔ وقف میں خوف، خا زبر یا خوئی، را دو پیش رون، خیرن۔ وقف میں خیر۔ اور جوڑ جو ہے، ایک میں جوڑ پڑھا رہا ہوں آسانی کے لیے، ویسے جوڑ میں نے بھی کارسب سے پڑھا تھا تو وہ جوڑ یہی تھا، خا یا زبر خوئی، را دو پیش رون، خیرن۔ یعنی ساری جگہ میں نے اسی طرح پڑھا تھا، تو میں بچوں کے لیے آسانی کرتا ہوں، بچے جو جس طرح آسانی ہو، میرا کام مقصد ہے کہ آسانی پیدا کرنا، کہ آسانی ہو پڑھنے میں بچوں کے لیے بھی، آپ بڑوں کے لیے بھی۔ دال کھڑی زبر دا، وہ الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو۔ اب دال کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور واو کو الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، دال کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ دال کھڑی زبر دا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالی کا، را زبر رو، وقف میں کیا ہوگا؟ ذالک، را زبر رو، ضاد پیش وضو، رضو۔ شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر آ، شاء۔ ابھی تختی کا مکمل کرتا ہوں کیونکہ ابھی ایک صفحہ ہو جائے گا، اگلا صفحہ جو میں پڑھاؤں گا پھر وہ پورا مالک سے آگے تک جہاں تک میں پڑھا سکوں پڑھاؤں گا، لیکن ابھی اس تختی کو میں مکمل کرتا ہوں، اس میں کیونکہ قواعد بھی تھے اس کو بھی بیان کیا تھا، تو اس لیے زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔